آج 25 نومبر 2020 جامعہ فریدیہ ساہیوال پاکستان کے اساتذہ کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جس میں ملکی حالات نہیں بلکہ بین الاقوامی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کووڈ-19 پر تبصرہ کیا گیا اور جو حکومتی اقدامات لیے جا چکے ہیں تعلیمی اداروں کے حوالہ سے، تعطیلات کے حوالہ سے، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث و تمہیس ہوئی کہ اب ہمیں آنے والے اوقات میں کیا کرنا ہوگا۔ اساتذہ کی مشاورت کے ساتھ آج جو یہاں فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس کا اطلاق 26 نومبر 2020 کے بعد سے لے کر جب تک کہ کوئی دوسرا اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا اطلاق ہوگا، اور اگر حکومت پیریڈ بڑھاتی ہے، جیسے کہ ہمارے خدشات بہت سے ہو رہے ہیں، اگر وہ خدا نہ خواستہ خدشات بڑھتے ہیں، ان بڑھتے ہوئے خدشات میں اس پیریڈ کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ بات کوئی ایک علاقائی بات نہیں، ایک ملکی لیول کی بات نہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر کووڈ-19 کی چیرادستیاں، وہاں پر انسانی جانوں کا اتلاف، وہ روز بروز بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیش نظر اسلامی پروگرام کے مطابق بھی ہمیں ہنگامی اقدامات، ہنگامی صورتحال میں ہنگامی اقدامات کو اختیار کرنا، یہ ایک اسلام کی سوچ بھی ہے۔ اس کے پیش نظر آج جب کہ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، دوسرے ممالک میں یا تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے یا لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا کہیں پر سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالہ سے پیش رفت ہو چکی ہے۔ ان حالات میں جو اقدامات جامعہ فریدیہ ساہیوال اساتذہ نے طلباء کو تعطیلات سے پہلے آگاہ کیا، اس کا اظہار اس موقع پر کرنا زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ اس کے اندر جب تک ادارہ، اساتذہ اور بچوں کے والدین یہ باہمی طور پر ہم آہنگ نہیں ہوتے، تو بچوں کا تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھنا حتمی اور یقینی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ تین قوتیں، ادارہ، اساتذہ، تلامذہ اور تلامذہ کے والدین، اس طریقے سے جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو ہم ان ہنگامی حالات میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہتر سے بہتر رزلٹ لینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اب جو ہم نے اقدامات لیے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ 26 نومبر 2020 سے لے کر تا حکم ثانی یا تا اطلاع ثانی، وہاں پر جب تک یہ چھٹیوں کا اعلان ہوگا، اگر بڑھتی ہیں تو بڑھائی بھی جا سکتی ہیں، مگر اس دوران طلباء کے والدین اور اساتذہ، ادارہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہیں گے۔ آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جا رہا ہے، جس میں شعبہ
کتب کے اساتذہ انہوں نے یہاں پر ایک جامعہ کی طرف سے پرفارما جاری کیا گیا اور وہاں پر جتنا پڑھایا جا چکا ہے اب وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، اور ہوم ورک کے طور پر طلباء نے جو کوئی کام کرنا ہے وہ بھی ساتھ تحریر کر دیا گیا ہے، اور مطلع کر دیا گیا ہے کہ جب آپ کی یہ تعطیلات، ہنگامی تعطیلات ختم ہوں گی، آنے کے 10 دن بعد آپ کا امتحان بھی ہوگا۔ جو بچہ اس میں کامیاب ہوا اسے ہی کامیاب شمار کیا جائے گا، اور جو کامیاب نہ ہوا اسے ناکام ہی شمار کیا جائے گا۔ اس دوران طلباء اپنے اساتذہ سے ملاقات کا بھی جواز رکھتے ہیں اور اپنے معاملات کو ٹیلی فون کے ذریعہ بھی وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ان سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ تاہم اساتذہ آن لائن لیکچر پیش کریں گے اور گروپس بنا دیے گئے ہیں، ہر کلاس کا گروپ الگ الگ بنا دیا گیا ہے، اور امید کرتا ہوں بلکہ ہم سب کے سب آپ کے خادم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے اپنے مدارس میں جب تک کہ یہ زمانہ چلتا ہے وہ گروپس بنا کے اساتذہ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیں، طلباء اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیں گے۔ طالبات کے لیے آنا کافی مشکل ہے، طالبات قریبی ہوں یا دور کی ہوں، وہ تو بنات الاسلام یا جتنے بھی جامعہ افریدیہ کے خواتین کے شعبہ سے متعلق ادارے ہیں، شعبہ جات ہیں، خواتین تو نہ آئیں چونکہ ان کے لیے آنا مشکل ہے، بچیاں ہماری نہیں آئیں، لیکن اگر بچے آ سکتے ہوں اساتذہ سے رابطہ قائم کریں، ٹیلی فون کے ذریعہ ٹائم لے لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تحفیظ القرآن کے حوالہ سے یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اساتذہ اپنی اپنے مساجد میں اس انداز میں کلاسز کا اجرا کر لیں، ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل ہو۔ 10 بچوں سے زیادہ وہ آپ اپنی کلاس میں بچوں کو نہ بٹھائیں، جب وہ چلے جائیں تو پھر اس کے بعد 10 بچے اور جنہیں آپ نے ٹائم دیا وہ آ جائیں، پھر اور آ جائیں۔ اس طرح سے حفظ القرآن کے طلباء اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہمارا سسٹم ہے، جب استاد محترم ایک پارہ مکمل کر لیتے ہیں تو ہمارا جو شعبہ بنا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک پارہ آ کے سنانا ہے، اور سنانے کے بعد پھر انہیں دستخط کیے جاتے ہیں، پھر اگلا پارہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اساتذہ طلباء کو موٹیویٹ کریں گے تاکہ وہ متعلقہ استاد سے رابطہ قائم کر سکیں۔ 5 پاروں کا ٹیسٹ والے بچے وہ بھی ہر جمعرات کو یہاں جامعہ افریدیہ میں پہنچتے رہیں گے۔ بترتیب ان کے اساتذہ مولانا قاری محمد عبدالرشید فریدی صاحب اور مولانا قاری محمد دین فریدی صاحب، یہ اس طریقے سے بچوں کے ساتھ رابطہ میں رہیں گے۔ یہ ہیں وہ تجاویز، ان تجاویز کے ساتھ اور ان فیصلوں کے ساتھ جامعہ فریدیہ ساہیوال اور اس کے ذیلی شعبہ جات کی تعطیلات تا امر ثانی، تا اطلاع ثانی، تا حکم ثانی، وہاں پر ہم یہ آج سے چھٹیاں کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ علم اور عمل کی دولت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، جامعہ افریدیہ کو، اساتذہ کو، طلباء، طالبات، کارکنان و بستگان کو بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔